ذي المجد والعلا والعلم الذي بشرنا والكبرياء والملا خالق الأرض والسماء خالق الحب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا ومعيننا وغوثنا ومغيثنا وغياثنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرتنا ونور صدورنا ونور قبورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمد خير البراء صل وسلم وبارك على حقيقة روحه وروحه وجسده وبدنه وخلقه وخلقه وصورته وسيرته وجبينه ورأسه وجعله وإمامته وأفكاره وخياله ووجهه وأذنه وسماعته وأبصاره ونور ضيائه وعينيه وبصارته وبصيرته وهمته وكرامته وشفتيه وإسنانه ولسانه وتسبيحه وتحميده وتمجيده وتهليله وأسرار رموزه وخطباته وأقواله وحكمته وخلقه وقنوته ورقبتيه ويديه وقبضته وشرعه وصدره وقلبه وحكمته وبطنه ودمه وساقيه وقدميه ونعليه ومدينته وحرمه ومسجده ومنبره ومحرابه وصلاته وخشوعه وخضوعه وأبويه وأزواجه وأصحابه وصديقه وفاروقه ووليه ووصي أخيه أبيه وسيد النساء الجنة فاطمة بنته سبحان الله وسيد شباب أهل الجنة حسنينه وكل غزوته وبدر هنينه وعلى أصائه وعلى أولياء أمته وأبطاله وغوثه وأرواسه وأقطابه وقلندره والنجبائه ونقبائه وعلماء أمته وأمته أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم الحفيظ
العزيز الكريم من الشيطان الخبيث المحبس اللئيم رجيم وقبيله بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد في شان حبيبه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول شطر المسجد الحرام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على دیکھو آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ جو دیے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو آؤ جو دیے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو بھیڑ دیکھی دھوم دیکھی در کعبہ پہ بیتابوں کی دھوم دیکھی در کعبہ پہ بیتابوں کی ان کے عشاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو ان کے عشاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو اولی خانہ حق کی تو ضیائیں دیکھی اولی خانہ حق کی تو ضیائیں دیکھی آخری بیت نبی کا بھی تجلی دیکھو آخری
بیت نبی کا بھی تجلی دیکھو زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنو زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنو جلوہ فرما یہاں کونین کا دلہا دیکھو جلوہ فرما یہاں کونین کا دلہا دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنو زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنو جلوہ فرما یہاں کونین کا دلہا دیکھو جلوہ فرما یہاں کونین کا دلہا دیکھو سلام تک قبلہ یہی رہا پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی حکمت مشیت اور اپنے پیارے محبوب کی شان کو واضح کرنے کے لیے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک بیت المقدس کو قبلہ کر دی ساتھ یہ بھی فرمایا محبوب آپ ہی فرمائے قل للہ المشرق والمغرب یہ مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے بیت المقدس بھی میرے لیے ہے یہ بیت اللہ بھی میرے لیے ہے لیکن ان کو سمجھ میں آ جائے کہ تو خاص طور پر میرے لیے بیچ میں بیت المقدس کو قبلہ کر اہمیت افضلیت وہ آپ کو سے اندازہ ہو جاتا ہے جب ثواب کا بتایا جاتا ہے کہ آپ جب اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 27 گنا ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ہی دریا اور فیضان ہے کہ آپ نے امامہ شریف پہن لیا تو 70 نمازوں کا ثواب آگے 27 سے بندہ وہ اس کو ضرب دیتا رہتا ہے لیکن یہی ضربیں اوپر جا کے بڑی اماؤنٹ اور بڑی وہ کاؤنٹنگ کے ساتھ لگتی ہے ملٹی پلائی ہو جاتی ہے مسواک کر کے نماز پڑھ لی 70 نور نمازوں کا ثواب ہے شادی شدہ نے نماز پڑھ لی 70 اور نمازوں کا ثواب ہے تو ایسے ہی بڑھتا رہتا ہے اور جب بیت المقدس میں نماز پڑھے بیت المقدس میں جس کو توفیق مل جائے نماز پڑھنے تو وہاں 25,000 نمازوں کا ثواب اور اللہ پاک ہم سب بہت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت حضرات سنہری جالیوں کے سامنے درود و سلام پڑھنے کی تو
توفیق عطا فرمائے، ساتھ حج بیت اللہ بھی نصیب فرمائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی مجدد دین و ملت فرماتے ہیں ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دی، سبحان اللہ، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دی۔ مقصود اصل حاضری اس پاک در کی ہے، سبحان اللہ، مطلب وہ تو قبلہ شریف کا بھی وہ مذہب ہے نا، جو وہ ایسے جیسے انگلی کی طرح اشارہ کر رہا ہے ادھر مدینہ ہے، اس کو نہیں بولنا کہ شاعر نے اس کو اپنے نقشے میں جیسے کھینچا۔ تو فرمایا کہ جب حج کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کو اصل مقصود جاننا چاہیے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کا معاملہ بیان فرمایا کہ تم پر حج فرض کیا جاتا ہے، تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ؟ آپ نے سکوت فرمایا، پھر انہوں نے سوال کیا، پھر انہوں نے سکوت فرمایا، پھر سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتیں اپنے انبیاء سے زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے اور پھر اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک بھی ہوئی ہے، برباد ہوئی۔ اگر میں اسباب میں سر ہلاتا تو ایک سے زیادہ حج فرض ہو جاتی، اختیار مصطفیٰ جو ہے وہ بھی ثابت ہوا، اور عبادت آپ کی رضا کا قبلہ کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا قد، یہ تحقیق ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم آپ کا چہرہ آسمان میں اٹھتا دیکھتے ہیں۔ اب اس میں جو علماء کرام پڑھتے ہیں وہ علماء حق کے ساتھ اگر نسبت رکھتے ہیں، اولیاء کرام سے نسبت رکھتے ہیں، تو وہ اس بات میں ہی محتاط ہو جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب وجہ تخلیق کائنات کی شان کتنی ہے کہ آپ نماز میں آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں، اللہ پاک اس کا منظر قرآن میں کھینچتے ہیں کہ اے محبوب، مولوی کو کہا دیکھ لے تیرے لیے میرے محبوب کی زبان سے شریعت اور نماز کا طریقہ یہ صادر ہوگا کہ تم نے جب نماز میں کھڑے ہونا ہے تو تم نے اپنے جہاں پر سجدہ کرنا ہے وہاں پر نگاہ کرنی ہے، ادھر ادھر نگاہ نہیں کرنی۔ اوپر اگر نگاہ کرو گے تو قریب ہے کہ تمہاری نگاہ کو کچل لیا جائے، لیکن میرے محبوب کی شان یہ ہے نماز میں جو مرضی کرے، وہ تو ادا بھی مجھے پسند آ جاتی ہے، وہ تو میں قرآن میں تلاوت کے لیے آیت بنا دیتا ہوں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ان قریب ہم آپ کا چہرہ آپ کی رضا کے قبلے کی طرف، جس میں آپ کی رضا، قبلتاً ترضاها، قبلتاً ترضاها، آپ کی رضا کا قبلہ، اس کی طرف منہ پھیر لیں۔ یہ عبادت میں ہی معاملہ چل رہا ہے۔ پھر دیر نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی نشانی جو بتائی گئی کتابوں میں وہ ہے ذل قبلتین، سبحان اللہ، پچھلی کتاب سبحان اللہ، وہ عالم جو تھے وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان اس کی نشانی کیا ہے، وہ قبلے کو تبدیل فرما دیں، ذل قبلتین، دو قبلوں والے ہوں گے، امام القبلتین، دونوں کعبوں کے دونوں قبلوں کے امام ہوں گے۔ یہ نشانی اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش ہی کوئی، لیکن شک کی گنجائش نہ ہونے کے باوجود ہدایت سے وہ اٹھائے گا، ہدی للمتقین، جو متقی ہے اس کو ہدایت ملے گی، یہ متقیوں کو ہدایت ملے گی۔ اور ادھر جب قبلہ شریف کی طرف نظر کرتے ہیں تو قبلہ شریف کے بارے میں فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا یہ بھی عالمین کے لیے ہدایت ہے، واہ، جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، اس میں تو متقی ہدایت لے گے۔
کہ قبلے سے ہر غیر ہدایت لے لے، ہے ہدی للعالمین، ہدی للعالمین، لیکن اس سے ہدایت کون لیں گے؟ متقی لیں گے جب قبلہ کی طرف نظر کریں گے۔ یہ نظر کرنا بھی ایک باطنی نظر کی بات ہے، حقیقی نظر کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من نظر الی الکعبۃ، من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا، ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا، خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ، جو کس کی طرف نظر کرتا ہے؟ قبلہ کی طرف، میرے رضا کے قبلہ کی طرف، ایمان و تصدیقا، ایمان کے ساتھ تصدیق کے ساتھ خطاؤں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا۔ ایک ہدایت بھی اور یہ مبارکن برابر کا ایک آپ آئے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت ہاتھ میں ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے تو ہم قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں، آپ نے کہا ہے تو قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں۔ آپ بیت المقدس کی طرف ہی رکھتے ہیں، ہم ادھر ہی رہتے ہیں۔ آپ شمال جنوب کر دیتے ہیں، ہم ادھر ہی ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو میں نے آپ کو بیان فرمایا موقع فرمایا کعبہ تو دیکھ لیا ہے، آپ اس کعبے کا کعبہ دیکھنا۔ جو بھی کعبے سے پلٹ آیا مدینے نہ گیا، جو بھی کعبے سے پلٹ آیا مدینے نہ گیا، یہ سمجھ لے اسے آقا نے بلایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں لاکھ کا ثواب ہے۔ چلیے آتا ادھر رہے تو حج تو بیت اللہ کا ہوتا ہے، کون سا حج ادھر کا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے حج کیا تو میری زیارت نہ کی، آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ جفا کی، بلکہ حج تو میری وجہ سے تجھے ملا ہے۔ سبحان اللہ، جی یہ تو میری وجہ سے، میرے پاس تو آ نہیں رہا۔ تو ادھر اللہ پاک نے آزمائش کے لیے ایک معاملہ رکھ دیا، اللہ پاک نے بیت المقدس کا ثواب 25,000 کر دیا، مسجد نبوی کا ثواب 50,000 کر دیا، قبلہ شریف کا 1,00,000 کر دیا۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ ابھی تیری آزمائش شروع ہوگی، مولوی صاحب تمہاری آزمائش شروع ہوگی۔ علماء حق ربانیین کی بات نہیں ہو رہی، اللہ حضرت جیسے عاشق کی بات ہی نہیں ہو رہی، ان کی بات تو کہہ کہ ہم آگے چلے نا، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا کہ نہیں ادھر آزمائش کہ میں نے اپنے محبوب کی قبر انور کے پاس اس کی مسجد میں 50,000 کا ثواب رکھا ہے، اور ادھر حرم شریف میں جو مولد النبی ہے اس کا 1,00,000 ثواب رکھا ہے، تاکہ مولوی تجھے جانچ رہے کہ 1,00,000 کے چکر میں کون بنتا ہے، میرے نبی پاک کے چکر میں کون بنتا ہے۔ یہ قبلہ وہ ہے کہ اللہ حضرت فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، بہت خوشیاں منانے لگا، جھومنے لگا، پڑا وجد میں آ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ کس نے مجھے قبلہ بنانا؟ اور ادھر سے آزمائش آپ نے سن لی۔ اللہ پاک میں جب یہ اس کا اظہار ہے، حج صرف بیت اللہ کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج نہیں ہوا۔ یہ قبلہ تو اس لحاظ سے بھی بڑی شان والا، شروع سے اس کا ہی حج ہو رہا ہے۔ یہ بیچ میں اپنے محبوب کی شان کو واضح کرنے کے لیے کہ علماء تجارت خاص جو علماء سے رہنمائی لیتے ہیں، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ فرمایا صرف ادھر ہی ٹکی نہ ہو جائے، 1,00,000 کے ثواب میں ادھر ہی نہ رہ جائے، ادھر جانا ہے۔ ادھر کا معاملہ
وہ کتاب میں پڑھتے ہوئے نظر آیا، شیخ اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے اوپر جرم عائد ہو گیا، قتل، ٹھیک، آج کا زمانہ چل رہا ہے کہ قتل جب عائد ہو گیا، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا امیر مکہ کے پاس پیش کر۔ امیر مکہ کا پتہ کیا گیا، امیر مکہ کہاں ہے جی؟ امیر مکہ میدان عرفات میں گئے، فرمایا اس کو میدان عرفات میں لے چلو۔ تو وہ بھی پہنا ہوا ہے، ہاتھ کڑیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، بیڑیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، تو کہہ رہے ہیں اس کو امیر مکہ کے پاس لے جاؤ۔ امیر مکہ کے پاس جب لے کے جاتے ہیں، قتل ہے، پتہ نہیں کس کا قتل کا مقدمہ اوپر درج ہوا ہے، لیکن آپ کو ایک چیز بتانی ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ جب لے کے گئے تو امیر مکہ نے کہا کہ یہ تو میرا واقف ہے۔ امیر مکہ کہہ رہا ہے یہ تو میرا واقف ہے، یہ کس کو پکڑ لائے، یہ ایسے نہیں کر سکتا، اس کو فوراً نہلاؤ، فوراً اس کو بلاؤ، اس کو احرام پہناؤ، یہ میرے ساتھ حاج کرے۔ اس کا ارادہ کوئی نہیں، اس کا ارادہ کوئی نہیں حج کرنے کا، حج چل رہا ہے، اللہ پاک نے تینوں حج کروانا ہے، تینوں حج کروانا ہے، مقدمہ کر کے توڑ پوا کے بیڑیاں پوا کے ہتھ کڑیاں پوا کے امیر مکہ کے سامنے پیش کر رہے تو پھر عزت بھی دے ابھی واہ امیر مکہ کا واقف ہی تھے، امیر مکہ کے نال حج کر گیا کہ حج کے اس طرح بھی کروا دیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ کی حاضری بہت ضروری ہے، اکثر آپ کو ملیں گے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ارد گرد بندے کو پتہ لگ جاتا۔ بعض تو ایسے حاجی مین صاحب بیٹھے ہیں، چاچا مین، انہیں پتہ ہے ہوئے مکے کا نام کیوں لے لیا، لیکن کی ہوا نہیں مدینے کا نام کیوں لے لیا، انہیں کہتے بھی کیا انہیں مکے کا نام لینا ہے، کیوں جی چاچا مین جی اس طرح ارد گرد پہ دیکھنا۔ پھر بدی بھی ایک وٹنس آئی وٹنس، اس طرح کے لوگوں کے واسطے میں ہے کہ خاکسار میں تیار کیتا ہے کہ انہوں نے جنازے بھی نہیں شامل ہو، کمال ہو گئی جی۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال نسبت کی تو پھر قاضی گل ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بارگاہ کی حاضری جو وہ بہت ضروری ہے کہ قبلہ شریف کی بات ہو رہی تھی۔ قبلہ شریف اس طرف واحد یہ گھر ہے جس کا حج ہوا، بیت المقدس ازمائش کے لیے ادھر مقرر ہوا، پھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا محبوب نماز میں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں کہ ٹیلی لانی ان قریب آپ کی پسند کا قبلہ، پسند کا قبلہ جو ہے اس کی طرف آپ کا منہ پھیر دیا جائے گا کہ ٹیلی لگی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس نماز کے اندر ہی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ڈال لیجیے، میری عبادت بعد میں محبوب تیری رضا پہلے ہو۔ یہ قبلہ ہے جناب دیکھئے، یہ قبلہ ہے، یہ وہ قبلہ ہے کہ جس پر اپنی خطبے میں ہم نے وسیع اخی علی شیر خدا سیرہ میسر بشد کی سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت ایک قبلہ ہے جس کے اندر آپ کے دماغ، آپ کے جدادت بھائی، آپ کے مرید، آپ کے امتی، آپ کے خلیفہ، آپ کے وسیع، آپ کے اخی اسد اللہ پیدا ہوئے۔ علی نال بغض رکھے امی تو نکمیا، اٹھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمیا۔ قبلہ تم نے لگایا، مدینہ نہیں کہنا تھا، قبلہ کہنا تھا، اور اس قبلے میں تو حضور کے چکرسار پیدا ہو رہے ہیں۔ تو پھر جب فتح کرتے ہیں کسی قبلے کو، بلال آج اوپر چڑھ جاؤ، اور قبلے کے اوپر میں مولوی کے اوپر چڑھ جاؤ، قبلے کے اوپر چڑھ جاؤ، اس کے اوپر چڑھ کے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اشارہ فرمایا پہلے دے دے منہ کر دے منہ کر تھے کر 10,000 تو زیادہ لشکر ہے۔
سبحان اللہ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑے خوش آواز، بڑے بلند آواز، سبحان اللہ تائیں آپ کو ایک بھی وجہ ہے، خوش آواز ہونا، بلند آواز ہونا، آپ مؤذن رسول بنے۔ سبحان اللہ ہم مؤذن کتے چڑھ کے کون تھلے کریں گے، میں ہوگی تو آپ نے پھر ہو جائے میں آج کعبے علموں ہے، جدھر سرکار بیٹھے میں ادھر منہ کر کے جان دیتی ہے۔ سبحان اللہ مولوی صاحب نہ سمجھا کہ اسی ان کی کریں ٹھیک یہ جو کعبے کو جنی تقریب تحسین جو معاملات ہے وہ دعا بھی کرتے بھائی تیرا وسدہ رہے کعبہ، اللہ کو تیرا وسدہ رہے کعبہ، کیوں؟ سانو تیرے نال بھی پیار ہے، تو رب کعبہ ہے، کہ تیرے محبوب نال بھی پیار ہے، تو رب کعبہ بھی ہے، تو رب محمد بھی ہے۔ وہ کعبے استے بھی دعا زاد اللہ شرفا تعظیما تکریما، ورنہ تہاڈی دعا کتھے؟ تے کعبہ کتھے؟ وہ تے مبارک نہیں، وہ تے خدا دے العالمین نہیں، وہ تے حج لینا جاتا ہے، وہ تے دیکھن دا ثواب ملتا ہے، ٹھیک اس کو دیکھنا تو عبادت ہے، لیکن آپ سرکار تک قربان جائیے فرمان مولوی سمجھ رہے ہیں اگر کعبے کو دیکھنا عبادت ہے تو جو اس کے اندر پیدا ہوا ہے میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یا حبیب خدا کا حبیب و امی یا حبیب اللہ دوسرا فرمایا النظر الى وجہ علی عبادت، دوسرا کہہ دو کہ علی دے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جڑا نہ دیکھ سکے گل اپنی بھی ہو رہی ہے، لازم نہیں پردے کی وجہ نہیں بھی دیکھ سکتے۔ فرمایا میرا علی اس شان کا مالک ہے کہ جو اس کے چہرے کو دیکھے عبادت ہے، جو نہ دیکھ سکے علی کو جاتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھے، اس کی پشت کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یا رسول اللہ چہرہ بھی نہ دیکھ سکیے، میرا پشت بھی نہ دیکھ سکے، من برائے ظاہر پشت بھی نہ دیکھ سکے تو پھر بھی فرمایا ذکر علی یعنی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ بہت قریب لائے کیمرہ کاٹ کے پتہ نہیں ہوتا کہ کچھ بولنے بھی جانا کہ نہیں، اب بزرگاں دی برکت ہے، کچھ تاری محبت، کچھ ماں دی دعا، آپ دی مدار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پھر دل کرتا بول دے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نینے لائے گی کلوز کر لی، فرمایا سمجھ آگے کہ میرا کعبہ رو ایک عبادت ہے۔ القرآن مع علی، علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ بے شک اور نیڑے اور نیڑے میں چیتی کلوز کر دیں ورنہ ہے جانا معاملہ الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا اس قرآن کا جو عالم ہے، عالم وہ نہیں ہوتا جنہیں قرآن جانتا سبحان اللہ سب کچھ قرآن دے وچ ہے۔ فرمایا اس قرآن کا جو عالم ہے میری علی کا نوکر ہے، سبحان اللہ انا مدینۃ العلم وعلیکم بابها، سبحان اللہ تو قرآن کے علی کا علی قرآن پاک نہ یہ چھاٹ کے بھی دو جا رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ فرمایا جو قرآن کا عالم ہے، فرمایا اس عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان علی نال بغض رکھنا رہے جو نارا ہے اللہ کے منہ پڑ کے علی کھلے ایمان سبحان اللہ کھلے ایمان سبحان اللہ یہ تو نعرہ حیدری سبحان اللہ اس عالم کی زیارت کرنا بھی عبادت اور نیڑے لگے کعبے پہ جانا تو نصیبہ نہ لینا، ویسے تو فرمایا نا جسے چاہا در پہ بلایا، ایک بیٹیاں نہ تو واقعہ میں انداز کرو بھیج کے لائے جلدے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں ویسے، یہ بڑے نصیب کی بات ایسے باننا بان جانا، سب پہ نصاب ہونے بھی لوڑ نہیں ہوتی، پھر وہ حج بدل میں چاہ جانا۔ فرمایا ایک حج کی وجہ سے 3 لوگ بخشے جائیں گے۔ یا رسول اللہ کون سے لوگ بخشے جائیں گے؟ فرمایا ایک وہ
جس نے اپنے والدین کی طرف سے کسی کو حج کرایا. این وجہ بدل گئے اپنے والدین کی طرف سے یا کسی کی طرف سے سبحان اللہ. دوسرے کو حج کرا رہے ہیں. فرمایا وہ جنہوں نے حج کروایا گیا وہ بھی بخشے گئے, جن نے کروایا وہ بھی بخشیا گیا, جن نے کیتا وہ بھی بخشیا گیا. نیڑے آ جائیں, نیڑے کی آنا عالم کی زیارت ہوتی. ہوں اس علماء کی رہنمائی دے وچ جو پتہ لگا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت میری کر, تے ماں باپ کے ساتھ احسان کر. فرمایا اس طرح دے بندے اس حال دے وچ اپنے ماں باپ کی زیارت کرن وہ اینا تو راضی تھی ایک اونا تو راضی. فرمایا ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے, حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. ہو گیا جل نیڑے نیڑے اور نیڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھ وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے. مسلمان بھائی مسلمان کی تریف ہے نہیں ایمی سے کلمہ سمجھ لیں وہ سانو یہ نہ بعد والے 6 سنا دے سانو شمیت کی بچے ساڈے یاد نہیں کرتے یار ایسا ہی سانو 6 کلمے سنائی جانا ہے. کلمے والی بات نہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے, سلامتی میں ہوتا ہے. اے مسلمان ہے کہہ دے تو غور کر مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھ لیا خوش ہو وہ سرکار دا امتی اینو پاگلا ہی رکھ اینو لمبی زندگی دے درازی عمر بالخیر دے خوش ہو کے دیکھ رہے کہ سرکار دا امتی لگا پھر رہا, وہ منکر نہیں لگا پھر رہا, وہ مشرک نہیں لگا پھر رہا جی, وہ کافر نہیں لگا پھر رہا جی. مسلمان سرکار دا امتی کلمہ کو نماز پڑھن والا, زکات دینا والا, صدقات دینا والا, صبر کرنا والا, شکر کرنا والا, ذکر کرنا والا, فکر کرنا والا, ادب کرنا والا, شفقت کرنا والا, محبت کرنا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اینج کیا ہمارے تو صدقہ بھی عبادت ہی ہوتی. مسلمان بھائی کی چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان اس ایک جاہل جڑا ہے نا یہ عارف نہیں بن سکتا, یہ عارف جاہل رہ نہیں سکتا. اللہ پاک کا دوست جڑا جاہل تو نہیں نا جچدا, اللہ کا دوست ہوئے تو جاہل ہوئے یہ جچدا ہی نہیں. مطلب جدوں اللہ پاک نے دوست بنا لینا جاہلاں نوں دوست نہیں بناتا. انہوں نے کہنا دوست بنانا والی کوالٹی پیدا کر, علم حاصل کر. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات. دوستی پیدا کرنے والی کوالٹی پیدا کر تے جے بنا لیا تے ہن جاہل نہیں رہنا. اللہ پاک سے پاپا نے جدوں اسلام کو بھیج دے سبحان اللہ جو مرضی کرن دے جاہل رہ نہیں سکتا, جاہل رہ نہیں سکتا. تے مرشد جڑا ہے نا وہ عالم ہوتا ہے. علم باز جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. علم سے بغیر نہ معاملہ کر, علم ضرور عالم ہونا ہے. یہ آپ فرماتے ہیں لولو دے وچے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جان اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے ہور کتے ول بجاں مرشد دا دیدار